یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ کام ہم ناپاکوں والے کر کے امید پاک جگہ کی لگا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے کی اے مالک مولا، میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ تو کرم نوازی کر دے، یا اللہ رحم کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ عرض کرنے کی مالک مولا یہ 5 نمازوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اب ایک سوال میں اور کرنے لگا ہوں، حضرت صاحب آپ کے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہو، کون سی کلاس کا جی؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے بتلا دوں یار اے سوال آنا لینے، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے، اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ نہیں۔ اونچی بولو ذرا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اس سے بڑا نکمہ۔ تو اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا تھوڑی دیر ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا، فرمایا اے میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے گا۔ کون سا ہوگا؟ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگر سوالوں کا کیا بنے گا؟ یا جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے سامنے جب پیپر حل کرنے کے لیے آتا ہے، اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل ہو تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی میں گیس لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے، سرکار کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ آؤ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کر لو گے استعمال؟ کیونکہ آپ 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ جب استعمال کریں گے۔ تو بھائی ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تھوڑا سوچیے بات، اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔
تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے گا، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد محفل میں آنے کا، یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھان اتار دیتے آؤ گئے۔ ارے یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ آؤ اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو۔ صبح دی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو جی۔ تو صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو، دو سنت تو فرض پڑھ لو فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر دی راجے شیطان کا تو اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاتے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگ یوں رہا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مار ہے، بولی نہ دے نماز پڑھنی نہ کہہ جا۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، دوسرا کیوں مانتے تھے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ آؤ تو اونچی آواز نہ بولے، باقی نہ سانو گلا نہیں گا۔ اونی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر میں پڑھ لواں گے تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے پاس حضرت صاحب ایک بندہ آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہمارے گھر سے بیماری جاتی نہیں، ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے کہ سارے کمائی کرتے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، اور گھر میں لڑائی ہر وقت ہی رہتی ہے۔ حافظ جی ذرا نظر مارو کسی نے کالا تے نہیں جے کر دیتا۔ میں نے کہا بھائی گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے پھر کالے دے نال پیلا بھی ہو گیا۔ ارے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، اور ویران گھر میں شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے سارے چلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را اپنے اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ۔ کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا، ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھتے رہے، گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کھول کے قرآن کو ہوا لگا دے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا۔ کون تصیح قرآن؟ ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے۔ اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ حضرت صاحب میرے بیانات
یوٹیوب پر فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ فیس بک پر یوٹیوب پر میرا نام لکھیں گے نا حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی تو بیانات کی ایک طویل لسٹ آئے گی. یعنی ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. اللہ وہ کلپ کیا تھا آج بھی آپ تلاش کریں گے آپ کو وہ مل جائے گا. اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی 3 قسمیں. اونچی بولو ذرا. یہ اب آخری چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جاگتے جاگتے آپ یہ بات سن لو اور تھوڑا سا جواب دو گے مجھے بھی تسلی ہو جائے گی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ جاگ بھی رہے ہیں.